یہ کتاب ہے اصول دین، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، استنبول سے چھپی ہوئی ہے، مرکز الجیلانی للبحوث العلمیہ استنبول، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین، آپ کی تصنیف اور آپ کے علم کلام کے فیصلے کہ عقیدہ کیا رکھنا ہے، اس میں خلفائے راشدین 4 کے ذکر کے بعد پھر آگے علیحدہ جو تذکرہ کیا، اس سے پہلے خلافت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 267 صفحے پر 271 پر خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس میں ذکر کیا کیا، کہتے ہیں وَأَمَّا خِلَافَةُ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَثَابِتَةٌ صَحِيحَةٌ بعد موت علی علیہ السلام وبعد خلع الحسن حسن بن علی نفسه من الخلافة وتسليمها إلى معاوية لرأي رآه الحسن ولمصلحة عامة تحققت له وهي حقن دماء المسلمين وتحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہا کہ یہ خلافت ثابت ہوئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو غوث پاک کہتے ہیں کہ میں معاویہ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں پر آپ نے جو یہ جملہ لکھا وہ بھی کہا کہ یہ تاریخ اسلام کے اندر اس سال کو عام جماعت کہا گیا، اہل سنت والجماعت میں جو جماعت ہے، اس سال کو جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے حکم کے مطابق خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، تو غوث پاک کہتے ہیں تیسرا کوئی امیدوار ہی نہیں تھا، 2 ہی تھے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی، یہ تھا عالم اسلام کا عام الجماع، جماعت والا سال، کہ اختلافات ختم ہو گئے، جماعت والا سال، یہ سال اس وقت عالم اسلام میں قیادت تھی، غوث پاک فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کردار تھا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لوگ ایک یوسی لیول کی اپنی ممبرشپ نہیں دیتے، یہ امام حسن نے شرق و غرب میں اپنی پھیلی ہوئی سلطنت مقبولیت کے ہوتے ہوئے کہا میں کوئی ڈرپوک حسن نہیں ہوں، بے یدی جماعت العرب، اس مٹھی میں سارے عربوں کی کھوپڑیاں بند ہیں، اگر میں ٹکراؤں تو سارے ٹکرا جائیں گے، میرے کہنے پر لڑیں گے، لیکن مجھے نانا جی نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں نے فئتین عظیمتین، مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرنا ہے، تو میں نے وہ ڈیوٹی پوری کر دی۔ اس پر آپ نے پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پیش کی، لارتفاع الخلاف بین الجمیع والاتباع الکل لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عالم اسلام میں مسلمانوں میں ایک بندہ بھی نہیں تھا جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر لگا دینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے خلاف اختلاف کرتا ہو۔ غوث پاک کہتے ہیں ایک بندہ بھی اس وقت نہیں تھا جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حمایت کر دی۔ اس میں لأنه لم يكن هناك منازع ثالث في الخلافة وخلافته مذکورۃ فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو سرکار کی حدیث میں لکھی ہوئی ہے، خلافتہ مذکورۃ فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال تدور رحل اسلام 35 او 6 او 37 سنة۔ یہ حدیث جو مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، یہ حدیث حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر کے کہا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 30 سال مکمل ہو گئے، اگلے 5 سال
یا 6 سال یا 7 سال جو مختلف الفاظ ہیں اس حدیث کے، یہ تو پورے ہوتے ہی تب ہے جب امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کیا جائے۔